السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے آج ایک مرتبہ پھر پاکستانی خفیہ ایجنسیوں اور حکومت پر لنکا ڈھائی ہے۔ آج محسن اختر کیانی کی عدالت سے جو خبر آئی ہے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہلچل ہے۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایمان مزاری کو دھمکی دی تھی، وہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر ایمان مزاری نے سرفراز ڈوگر کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ اس معاملے کے بعد پاکستان کی پوری لائر کمیونٹی نے احتجاج کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی۔ ینگ لائر فورم نے بار بار لیٹر لکھے، سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر ڈوگر کے خلاف شکایت درج ہوئی اور اس کے ساتھ ہی 40 سے زائد وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور پھر اس کے بعد ایمان مزاری کے ساتھ 40 خواتین وکلاء کھڑی ہوئی۔ لیکن جو خبر محسن اختر کیانی کی عدالت سے آئی ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واحد 5 ججز جو کہ اس اسٹیبلشمنٹ زدہ عدلیہ کے اندر جھکنے کو تیار نہیں ہو رہے، اپنے حلف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو رہے، اور انہی کی عدالتوں سے ہم ایسی خبریں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، انصاف کی امید کر سکتے ہیں۔ انہی ججز کی عدالتوں سے آپ کو ایسی چیزیں میڈیا پر ویسے تو نظر نہیں آتی، لیکن ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر آپ کو ایسی خبریں نظر آتی ہیں کہ ان عدالتوں کے اندر بیٹھے 5 ججز، جن میں محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، طارق محمود جہانگیری، سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں، یہ وہ ججز ہیں جن کی عدالتوں سے بار بار ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی پوری عدالتوں سے ایسی خبریں نہیں آتی جو ان ججز کی عدالتوں سے آتی ہیں۔ آج انتہائی دلچسپ معاملہ تھا محسن اختر کیانی کی عدالت میں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 10 سال پہلے ایک شہری لاپتہ ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کی بازیابی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر ہوتی ہے۔ ویسے تو بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مثالی کورٹ سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت تک مثالی ہائی کورٹ سمجھی جاتی تھی جب ایک لارجر بینچ تھا جس میں محسن اختر کیانی، طارق محمود جہانگیر اور ارباب محمد طاہر، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جو کہ اب اس نظام کے ساتھ سودے بازی کر کے انہیں پیارے ہو چکے ہیں، اب وہ خط لکھنے والے ججز کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، بلوچ لاپتہ افراد کی ماؤں بہنوں کا مقدمہ سننے سے انکاری ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت تک ہم دیکھتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مثالی ہائی کورٹ سمجھی جاتی تھی اور اسی میں ایک سیکٹر کمانڈر کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی نے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے طلب کیا ہے۔ محسن اختر کیانی نے کہا کہ یا تو سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ان کیمرہ بریفنگ دے مجھے عدالت کے اندر آ کے، یا پھر جو ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، یہ 2 عہدے ہیں، ان 2 عہدوں کے افسران مجھے آ کر عدالت کے اندر ان کیمرہ بریفنگ دے، چاہے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد آ جائے یا پھر ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی آ جائے۔ تو یہ انتہائی دلچسپ معاملہ تھا۔ اس شہری کے مقدمے کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا نام ہے عمر عبداللہ، 10 سال ہوئے ان کو لاپتہ ہوئے۔ 7 سال پہلے ایک آرڈر ہوا، اس آرڈر کے اندر ان کی بازیابی سے متعلق وفاقی حکومت کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ وفاقی حکومت اگر ان کی فیملی کو کچھ رقم دے، کیونکہ جو شہری عمر عبداللہ ہیں 10 سال سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور جو لوگ لاپتہ کرتے ہیں ظاہر ہے ان کو پاکستانی عوام بخوبی جانتے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی کو رقم دی جائے، ان کا مداوع کیا جائے۔ اس سے متعلق آج پہلے تو پاکستان کی حکومت نے 50 لاکھ روپے عمر عبداللہ کی فیملی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ ان کی فیملی کو پیسے ٹرانسفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے شہری عمر عبداللہ کو لاپتہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے تو آج وزارت دفاع کے بریگیڈیئر صاحب کمرہ عدالت میں پیش ہوئے اور ڈپٹی ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی آج کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ سب سے پہلے محسن اختر کیانی نے شہری عبداللہ کی وائف سے کہا کہ کیا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل ہو چکی؟ انہوں نے کہا جی ہو چکی۔ اس کے بعد محسن اختر کیانی نے کہا کہ 6 اکتوبر کو مجھے بریفنگ دیں، کیونکہ جو لاپتہ افراد کا سوال ہے کہ لاپتہ کس نے کیا، کس قانون کے تحت کیا، کس قاعدے کے تحت کیا، اور ابھی جو لاپتہ ہے وہ کہاں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے 50 لاکھ روپے شہری کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر تو کر دیے، لیکن جو بنیادی سوال
لاپتہ افراد کے حوالے سے ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے اور اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس پر پارلیمنٹ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا 50 لاکھ روپے سے یہ جو شہری کی زوجہ ہیں ان کا مداوع ہو جائے گا؟ 10 سال سے ان کو نہیں پتا کہ کیا وہ شخص عمر عبداللہ زندہ ہے یا مردہ۔ ان کی فیملی کا اس درمیان رہنا کتنا مشکل ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بندہ مر چکا ہے یا زندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ تو محسن اختر کیانی نے کہا کہ 50 لاکھ روپے دینے سے میں اس درخواست کو نہیں نپٹاؤں گا۔ آپ جائیں اپنے افسران سے اس پر بات کریں، اپنے افسران کو عدالت کا آرڈر بتائیں کہ یا تو سیکٹر کمانڈر اسلام آباد آئے یا پھر ڈپٹی ڈی جی ISI آئے 6 اکتوبر کو اور ان کیمرہ بریفنگ دے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے سامنے بھی تو ایجنسی کے سربراہان پیش ہوتے ہیں، تو ان کو عدالت کے اندر پیش ہونے سے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جب آرڈر کرتے ہیں تو پھر آپ کے سینئر افسران بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا عدالت نے ہمیں آرڈر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ریٹائرڈ جج کے سامنے آپ ایک کمیشن کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک سٹنگ جج کے سامنے پیش ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ محسن اختر کیانی نے سیکٹر کمانڈر کو طلب کیا ہے یا پھر انہوں نے کہا کہ ڈپٹی ڈی جی ISI آئے 6 اکتوبر کو آ کر مجھے بریفنگ دے۔ پھر محسن اختر کیانی نے آج کی سماعت میں مزید کہا کہ میں تو پہلے بھی ایک لارجر بینچ کے اندر ایک آرڈر کر چکا ہوں کہ پاکستان کی 3 بڑی خفیہ ایجنسیز کے سربراہان کی ایک کمیٹی بنے اور وہ کمیٹی ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دے۔ اس میں انہوں نے ارباب محمد طاہر کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جج تھے، لارجر بینچ تھا جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جس میں طارق محمود جہانگیری، محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جج بلوچ لاپتہ افراد کے کیسز سننے سے انکاری ہو چکی ہیں اور مجھے نہیں پتا انہوں نے کس وجہ سے انکار کیا، لیکن اس وقت بھی میں نے آرڈر کیا تھا کہ ایجنسی کے سربراہان ہمیں ان کیمرہ آ کر بریفنگ دیں اور بتائیں کہ ان لوگوں کو کیوں لاپتہ کیا گیا، یہ لوگ ابھی کہاں پر ہیں، اگر وہ دہشت گرد ہیں تو ان کے ثبوت کیا ہیں۔ محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو کریں، لیکن ایٹ لیسٹ بتایا تو جائے کہ دہشت گرد ہے کون اور عام شہری کون ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ محسن اختر کیانی اگر ان کی عدالت کے اندر کوئی بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے مقدمہ آتا ہے تو ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ محسن اختر کیانی نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب ہم ججمنٹس پھاڑ کر پھینک نہیں سکتے، آپ بتائیں گے کہ مسنگ پرسن ہیں کہاں پر، کیا وہ افغانستان کی جیل میں ہیں، یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح کو چاہے مرضی بھیج دیں اور اس کو ریکارڈ کی بنیاد پر بھیجیں، اس کے پاس ریکارڈ ہو کہ کیوں، کس قاعدے اور قانون کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو لاپتہ کیا گیا۔ ایک معاملہ تو ناظرین کرام محسن اختر کیانی کی عدالت کے اندر زیر سماعت تھا، اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دوسرا معاملہ ایمان مزاری اور سرفراز ڈوگر کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی اور سرفراز ڈوگر نے ایمان مزاری کو دھمکی دی، اس کے بعد ایک طوفان ہے سوشل میڈیا پر جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم بار بار رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈوگر نے باقاعدہ ایمان مزاری کو دھمکی دی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمان مزاری نے قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے ہراساں کرنے والی کمیٹی جس کی سربراہ سمن رفت امتیاز تھیں، اس کمیٹی کے سامنے انہوں نے واقعے کی انکوائری کے لیے ایک درخواست دی۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ ڈوگر نے خود کو ریسکیو کرنے کے لیے یہ جو ہراساں کمیٹی تھی، اس کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی سمن رفت امتیاز، اسے ہٹا کر جسٹس محسن انعام امین منہاس کو لگا دیا۔ ایمان مزاری نے اس واقعے کی انکوائری کے لیے درخواست رجسٹرار آفس کو بھی دی کہ وہ اس دن کی CCTV فوٹیج سامنے لائے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ لائے، اور انہوں نے USB بھی دی تاکہ اس کے اندر سرفراز ڈوگر نے کیا الفاظ استعمال کیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ آج ایک مرتبہ پھر ڈوگر کے خلاف ایمان مزاری نے ہراساں کمیٹی کے خلاف شکایت دی، اس کے اندر انہوں نے لیٹر لکھا۔ ایمان مزاری نے جسٹس انعام امین منہاس کو 2 صفحات پر مشتمل خط لکھا جس میں کہا کہ سمن رفت امتیاز کو تبدیل کر کے آپ کو مجاز اتھارٹی بنایا گیا ہے۔ سرفراز ڈوگر کے خلاف میری ہراسمنٹ کمپلینٹ پر کیا کارروائی ہوئی مجھے ابھی تک معلوم نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ آپ نے شکایت موصول ہونے کے بعد 3 دن میں انکوائری کمیٹی تشکیل دینا تھی۔ جب بھی کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو اس کے 3 دن کے اندر کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، جس طرح سے اسی روز ہم نے دیکھا سمن رفت امتیاز نے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کے بعد خط میں کہا گیا کہ آپ کو نوٹس میں لانا ہے، جب سے میں نے شکایت درج کرائی ہے فریق مخالف میرے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے۔ ایمان مزاری نے کہا کہ شکایت درج کرانے کے بعد میرے کلائنٹ ماہرنگ بلوچ کا کیس ڈوگر نے مقرر نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وکیل نے
چیف جسٹس کو بتایا کہ آپ کے خلاف ایمان مزاری نے شکایت درج کرائی ہے، یہ کسی اور بینچ کو کیس منتقل کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک نہیں دی گئی، میری شکایت پر جلد کارروائی آگے بڑھائی جائے۔ تو ایمان مزاری خاموش ہو کر بیٹھنے والی نہیں ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان کو جو دھمکی دی، سرفراز ڈوگر نے خاتون وکیل کے ساتھ جو رویہ رکھا، اس کا خمیازہ اب بہرحال انہیں بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔